اب دیکھیں کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پکوڑے کھانے تو اس کے لیے آپ کو سامان خریدنا ہوگا. سامان تب خریدیں گے جب آپ کی پاکٹ صحیح ہوگی, اور پاکٹ سب صحیح ہوگی جب آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی. معیشت صحیح ہوگی. تو ہر چیزوں کا ایک دوسرے سے نا تعلق جڑا ہوا ہے. تو پاکستان اور IMF کی ہم درمیان جو ہونے والے مذاکرات ہیں جس کے لیے سب تیاری پکڑیں, ذرا اس حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تعارفی انٹروڈکٹری کہتے ہیں جائزہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا. مجھے بھی تھوڑی اردو کی پریکٹس کی ضرورت ہے. سو IMF وفد نے معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا اور کہا کہ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے سخت معاشی پالیسیاں اختیار کرنی ہوگی. اب یہ سخت معاشی پالیسیاں کیا ہو سکتی ہیں یہ جاننا ضروری ہے. یہ سخت معاشی پالیسیاں سیلری کلاس, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس پے کرے گی, یا پھر جو اپنے آپ کو مستثنا جو ہے سمجھتے ہیں پاکستان کے بننے سے لے کے اب تک, کیا ان پہ بھی اس پالیسی کا کچھ نزلہ گرے گا؟ خیر, وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دوسرے جائزے کے اہداف کو کامیابی سے حاصل کر لیا ہے. اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت $1.1 ارب کی تیسری قسط کے اجرا کا پورا امکان ہے. اب اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو, اور آپ کو شام رمضان میں خوش آمدید. امید ہے آپ کے رمضان بڑے اچھے گزر رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو معاشی استحکام کے لیے سخت فیصلے جو ہیں یہ کرنے ہیں. یہ سخت فیصلے کیا ہونے جا رہے ہیں, کتنے ضروری ہیں, اور یہ سخت فیصلوں کا بار اس بار کس پہ ہوگا؟ دیکھیے, ایک IMF کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے, اس کی آخری قسط رہ گئی ہے, اور جو ہم تک انفارمیشن پہنچی ہے اس کے تقریباً سبھی بینچ مارک جو ہے وہ حکومت پورے کر چکی ہے. ریویو ہوگا اور پوری امید ہے کہ وہ $1 بلین کی جو قسط باقی بچی ہے وہ پاکستان کے خزانے میں جلد جمع ہو جائے گی. اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہے وہ مارچ کی اینڈ اپریل کی شروع. ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو کنٹینیو کیجیے گا جو آپ بات کر رہے تھے, مکمل کیجیے گا. دوسرا یہ کہ ہمیں اس وقت ہم کتنی مرتبہ IMF میں جائیں, ہمیں FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم IMF سے جان چھڑائیں, امداد نہیں انویسٹمنٹ کی طرف جائیں؟ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے مراحل طے کرنے ہوں گے. دیکھیے, ہماری کن پٹی پہ IMF والے بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتے. ہمارے ہاں ڈالرز کا فقدان ہو جاتا ہے جو نتیجہ ہے ہماری اپنی غلط معاشی پالیسیز کا, اور پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں IMF کے پاس جانے کے لیے. اب جو نیا پیکج ہے وہ ہمیں پہلے سے کہیں بڑا پیکج چاہیے ہوگا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صرف 3 مہینے جو ہیں اس مالی سال کے اپریل, مئی اور جون میں تقریباً $4.5 ارب کی پیمنٹس کرنی ہیں ہم نے اپنے خزانے سے, اور اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت کوئی $7.5-8 ارب پڑا ہے. اگر اگلے 12 مہینوں کی بات کریں تو لگ بھگ $25 ارب کی پیمنٹس ہیں, اور آپ اندازہ کیجئے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی $7.5-8 ارب پڑا ہے. تو اس وقت تو IMF کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, IMF کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے. IMF کے پاس جانے کے لیے ایک نیا پیکج حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قابل اعتماد اصلاحات, جس کو وہ کہتے ہیں کہ کریڈیبل ریفارم ایجنڈا دینا ہوگا. اس میں 3 بڑے آئٹم آتے ہیں. پاور سیکٹر ہے جس میں بجلی ہے, گیس ہے, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو بے تحاشا نقصان کر رہی ہیں, اور پھر بجٹ کا خسارہ ہے جو حکومت کی آمدن اور حکومت کے اخراجات میں فرق ہے, وہ کوئی 8,500 ارب پہ پہنچ گیا ہے, جو پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین بجٹری خسارہ ہے. تو یہ 3 میجر آئٹمز ہوں گے جو نئے پیکج کو نیگوشیٹ کرنا ہوگا, اور ہمیں ایک کریڈیبل ریفارم ایجنڈا پریزنٹ کرنا ہوگا کہ ہم تیار ہیں, یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اچھا فاروق صاحب, میں ایک عوام سے ریلیٹڈ سوال جو عوام جاننا چاہتی ہے اور جس کے کچھ بیانات بھی ایسے آئے اعلیٰ سطح سے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو معاشی ٹیم ہماری بنائی گئی ہے وہ آپ اس میں کتنی پازیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں جس طرح کی رپورٹس بھی ہیں. دوسرے, جب یہ کہتے ہیں وزیر خزانہ کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی اور شرح سود میں کمی آئے گی, تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اشاریہ کچھ ایسا انڈیکیشن دے رہے ہیں, کس بنیاد پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جی 2 یا 3 سوال کیے ہیں آپ نے. معاشی ٹیم کا ابھی جو اعلان کیا گیا اس میں تو صرف جو وزیر خزانہ ہیں ان کی ایڈیشن سامنے آئی ہے. باقی معاشی ٹیم کی جو شخصیات ہیں, کیا ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کنٹینیو کریں گی یا اور ممبر کون ہوں گے, ان کا اعلان آفیشلی سامنے نہیں آیا ہے. جو ماڈل لگ رہا ہے
مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک کنسلٹیٹو ماڈل بنایا جا رہا ہے وزارت خزانہ کے اندر، یعنی کہ مشاوراتی ماڈل ہے جس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے اور مشورہ کر کے جو ہے وہ فیصلہ سازی پہ پہنچا جائے گا۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ مہنگائی کے حوالے سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، دیکھیے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت 24 کروڑ پاکستانیوں کا وہ مہنگائی ہی ہے۔ اگر حکومتی اعداد و شمار آپ دیکھیں تو جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بتایا ہے کہ پچھلے ایک سال میں گیس کی قیمت میں 570% اضافہ ہوا ہے، آٹے کی قیمت میں کوئی 60% اضافہ ہے، یہ حکومتی اعداد و شمار ہے۔ چینی کی قیمت میں صرف ایک سال میں 40% اضافہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آمدن جو ہے پاکستان میں وہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کی تنخواہ بڑی ہے تو 8 سے 10% بڑی ہوگی، اگر آٹا 60% اوپر ہے، گیس 570% اوپر ہے، تو ظاہری بات ہے کہ غربت کی شرح بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہوگی۔ اب فیوچر کے بارے میں اگر تو ہم IMF کے ساتھ ایک پیکج میں جاتے ہیں اور ایک قابل اعتماد اصلاحاتی ایجنڈا پیش کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں امیڈیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ تو مزید مہنگائی کا ہوگا۔ اچھا چل ٹھیک ہے فاروق صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنے سمے سے ہمیں تجزیہ دیا اور عوام کے لیے ریلیف آئے گا، جب آئے گا تبھی نظر آئے گا، پہلے سے کہنا جی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب مہنگائی